نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اپنی خواہشات، اغراض و مقاصد، فوائد سب سے دستبردار ہو جانا اور خود کو اللہ کے حضور سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اور جاہلیت کیا ہے؟ من پسند زندگی گزارنے کا نام جاہلیت ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نام جاہلیت ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کو نظر انداز کر کے لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارنا، یہ جاہلیت ہے۔ مسلمانوں، اپنے رسم و رواج کو دیکھو، تم اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزار رہے ہو یا شیطان کی پسند کی زندگی گزار رہے ہو؟ شادی کے موقع پر خوشی کی محفل کا نام دے کر مہمانوں کو شراب پلانا، طوائفوں کو، رقاصاؤں کو نچوانا، کیا یہ اسلام ہے؟ جب منع کیا جاتا ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کی محفل تھی، شادی کا پروگرام تھا اور اس میں مہمانوں کو شراب نہیں پلائی گئی، رقاصاؤں کو، طوائفوں کو نچوایا نہیں گیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی شادی تھی؟ دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کیا مسلمان مرد پر سونا حرام نہیں اسلام میں؟ جب روکا جاتا ہے تو جواب آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ دولہے کو سونے کی انگوٹھی ہی نہیں پہنائی گئی؟ مہندی کے نام پر بے حیائی کی اور بے پردگی کی ایک رسم چل پڑی ہے جو کہ ہندوانہ ہے۔ بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، جب بزرگ کہتے ہیں دوپٹہ رکھو تو جواب ملتا ہے شادی پہ بلایا ہے یا فوتگی پہ بلایا ہے۔ جس عورت نے ہزاروں روپے خرچ کر کے میک اپ کیا ہو، کیا وہ اس دن نماز پڑھے گی؟ کیا وہ اس دن وضو کرے گی؟ وہ اپنا میک اپ ضائع کرے گی؟ میری بہن، میری بیٹی، آنکھوں میں کاجل اور سرما لگانے سے خوبصورتی نہیں آتی۔ آنکھوں کی خوبصورتی شرم و حیا ہے اور خوف کے آنسو ہے۔ ماتھے پہ بندی لگانے سے خوبصورتی نہیں آئے گی۔ ماتھے پہ ولایت کا نور ہو، سجدے کا نور ہو، تب یہ خوبصورت لگتا ہے۔ ہیل اور اونچے سینڈل پہننے سے عورت کا قد نہیں اونچا ہوتا، بلکہ تقوی، طہارت، زہد، عبادت، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری سے عورت کا قد اونچا ہوتا ہے۔ گھر کی بیٹی جب حجاب پہنتی ہے یا بیٹا خوبصورت سنت رسول اپنے چہرے پر داڑھی سجاتا ہے یا امامہ پہنتا ہے تو گھر کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا حلیہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا زندگی کا ہر حصہ اب اللہ کی مرضی نہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے شرماتے ہو، لوگوں سے شرماتے ہو، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وخافون ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو اللہ کس چیز سے راضی ہے، اللہ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب کیا فرماتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا، وہ سواری پہ سوار ہوتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ تم پیدل چلو ساتھ۔ آگے ایک کسان ملتا ہے، آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باپ کتنا ظالم ہے، خود سواری پہ سوار ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے۔ تو باپ سواری سے اترتا ہے، بیٹے کو بٹھا دیتا ہے سواری پر، تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہیں، پھر ایک اور آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کتنا بے ادب بیٹا ہے جو خود سواری پہ سوار ہے اور بزرگ باپ پیدل چل رہا ہے۔ باپ بیٹا دونوں سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہیں، پھر ایک آدمی ملتا ہے جو کہتا ہے کتنے ظالم ہیں یہ دو شخص کہ جو جانور پر، گھوڑے پر ظلم کر رہے ہیں، دونوں سوار ہیں۔ باپ بیٹا دونوں سواری سے اتر جاتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہیں، پھر ایک آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کتنے بے وقوف ہیں یہ دو بندے جو سواری تو ہے لیکن اس پہ سوار نہیں ہو رہے۔ باپ بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بیٹا مخلوق راضی نہیں ہو سکتی، مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہے
وقت کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نوالا گرا، لقمہ گرا تو آپ اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کوہنی ماری اور کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لقمہ اٹھایا اور کھا رہے ہو؟ صحابی رسول نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں ان بے وقوفوں کی خاطر پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو، ان کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پیارے حبیب کا چہرہ دیکھنا ہے، ان کی سنت دیکھنی ہے، ان کی تعلیمات دیکھنی ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ جب رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 360 کے مقابلے میں ایک وحدہ لا شریک کے حضور سر سجدہ ریز کرنے کے لیے جب تبلیغ کی تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شراب کو حرام کہا تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زنا کو حرام کہا تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جوے کو حرام کہا تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بیت اللہ میں جب اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا اور تبلیغ کی تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو ذر غفاری اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو کافروں کی محفل میں جا کر، مجلس میں جا کر ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب سورہ رحمان نازل ہوئی، عبداللہ بن مسعود نے اونچی آواز کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ نہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو جہل مارتا جا رہا ہے، آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ علماء جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ انہوں نے جو پڑھا ہے وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سفر پر ہیں تو ایک نوجوان پر نظر پڑی جس کے ماتھے پر ولایت کا نور نظر آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کچھ علوم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے شیخ نے کچھ علم سکھائے ہیں، سر کا علم سکھایا ہے کہ یہ سر کسی کے آگے جھکانا نہیں ہے، فقط وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکانا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے کر دیتا ہے بے نیاز۔ آنکھ کا علم سکھایا ہے کہ یہ آنکھ حرام نہ دیکھے، آنکھ میں شرم و حیا ہو اور اللہ کے خوف کے آنسو ہو۔ کان کا علم دیا میرے شیخ نے کہ کان فقط حق سنے، زبان کا علم دیا کہ زبان فقط حق بولے، اور دل کا علم دیا کہ یہ دل جلوگاہ یار ہے، مسکن یار ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے، خالق کے لیے اگر علم پڑا ہے تو مخلوق سے امید نہ رکھنا، اور اگر مخلوق کے لیے علم پڑا ہے تو پھر خالق سے امید نہ رکھنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرے، قرآن اور حدیث بیان کرے۔ ہر شخص بلغوا عنی ولو آیا، ہر مسلمان مومن جس کے پاس ایک بھی آیت پہنچی ہو اللہ کی اور ایک حدیث و رسول اللہ کی، اسے مخلوق تک پہنچائے، بتائے اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ یہ فکر نہ کرے کہ مخلوق راضی ہے یا نہیں، لوگ خوش ہوں گے یا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ میں کہتا ہوں اس وقت خیال کیوں نہیں آتا جب لوگ شراب بیچ رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں بولتے اس وقت، کیوں نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب بچے ڈرگز بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ خیال کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب جوا کھیلتے ہیں اس وقت خیال کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب زنا کرتے ہیں، گوریوں کے ساتھ راتیں گزارتے اس وقت خیال کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب قتل و غارت گری میں ملوث ہوتے ہیں اس وقت خیال، اس وقت یہ کیوں نہیں بولتے، اس وقت خیال کیوں نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں اس وقت ہی لوگ بولتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر ایمان ہے تمہارے اندر، اگر تم مومن ہو۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لوگوں سے شرماتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں شرماتے؟ پھر ہمیں دین کی طرف آنا ہے، ہمیں اسلام